الموزز PhD چینل والے نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ خدا نے شراب حرام نہیں کی، یعنی کہ قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ شراب حرام ہے۔ وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، اور جو بھی اس نے اس اپنی 10 منٹ کی ویڈیو میں دلائل دیے ہیں، پوائنٹ رکھے ہیں، آئیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو حلال ہوگی یا حرام ہوگی اس کا اختیار صرف رب کو ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے، 66 نمبر سورت کی پہلی آیت، کہ نبی کو کہا گیا کہ آپ حرام نہیں کر سکتے، تو یہ نبی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی حلال کو وہ حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، تو یہ اختیار صرف رب کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے، بلکہ اکثر ادیان میں یہی ہوتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد لوگ اس کو چینج کر دیتے ہیں، حلال کو حرام کر لیتے ہیں یا حرام کو حلال بنا لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ہاں، دوسرے پوائنٹ میں وہ یہی کہہ رہا ہے، ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، تیسرا پوائنٹ، جو بھی چیز خدا نے حرام نہیں کی وہ آٹومیٹکلی حلال ہے، غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حلال کی ایک آیت موجود ہے، اسی طرح حرام کے اوپر بھی ایک آیت موجود ہے۔ اب ایسا اللہ نے کوئی بھی فارمولہ نہیں دیا کہ جو چیز حرام والی آیت میں نہیں آ رہی وہ آپ حلال تصور کریں گے، جو حلال والی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی اس کو آپ حرام تصور کر لیں گے۔ ایسا کوئی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ایک تو رب نے جنرل فارمولہ دے دیا کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، اور اس کے ساتھ مخصوص نام لے کر بھی کسی چیز کو حلال کہہ دیا اور کسی چیز کو حرام کہہ دیا۔ جن چیزوں کا نام نہیں لیا گیا ان کو ہم نے ان آیتوں سے نہیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ حلال والی آیت میں اس کا نام نہیں آ رہا تو یہ حرام ہوگی، حرام والی آیت میں نام نہیں آ رہا تو یہ حلال ہوگی، نہیں، وہ ہم واپس جنرل فارمولے کی طرف ریفر کریں گے کہ یہ کیا طیبات میں آ رہا ہے یا خبائث میں آ رہا ہے، وہاں پہ ریفر کریں گے۔ صرف حلال حرام والی جو ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے اسی سے سارا کچھ نہیں نکال لیں گے۔ چوتھے پوائنٹ میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے کسی آیت میں شراب کو حرام نہیں کہا۔ اس طرح تو یہ دلیل ہم بھی بنا سکتے ہیں کہ حلال والی آیت جس میں اللہ نے کہا چوپائے حلال ہیں، فلاں چیزیں حلال ہیں، تو اس میں تو نہیں کہا کہ شراب حلال ہے، تو یہ دلیل تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کسی چیز کو حرام لفظ کہا جائے تو پھر ہی وہ حرام ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ یہ بڑی مشہور ہے سورہ بقرہ کی 219، جس میں کہا گیا ہے کہ نشاور چیزیں اور میسر ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ بڑا ہے، اسم بڑا ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ خمر کے اندر اس کی برائی زیادہ ہے اور اس کی اچھائی کم ہے، اور ہم اس اصول کے تحت جب چلتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی کام جس میں خرابی زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، ہم وہ نہیں کرتے، چاہے بزنس ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، رشتہ داریاں ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم وہ کام نہیں کرتے جس میں خرابی زیادہ ہو اور فائدہ تھوڑا کم ہو۔ لیکن یہ الموزز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کہتا ہے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایسی چیزیں جو تمہیں نشے میں ڈالیں، جیسے کہ شراب اور میسر اور انصاب اور ازلام، یہ ایک برائی ہے شیطان کے کاموں سے، لہٰذا اس سے دور رہو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ اس سے دور رہو یعنی کہ اس برائی سے دور رہو، یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے جو ہم نے اوپر بیان کی ان سب سے دور رہو۔ بالکل غلط بات، عقل سے بالکل فارغ انسان ہے یہ۔ یہاں پہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ نشاور چیزیں یہ عمل شیطان ہیں، اس سے عمل سے دور ہو۔ فجتنبوہ کی ضمیر جائے گی ان عملوں کے ساتھ، عمل یہ خود سے کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ ساری برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے بچتے پھرو اور صرف ایک چھوٹا سا فائدہ اس میں سے لو۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ فرض کریں ایک کمپنی ہے، وہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ زمین میں جو کروڈ آئل ہے وہ نکالنا ہے، لیکن اس کروڈ آئل کی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ آ جائے گی بنسبت اس کی سیلنگ ویلیو جو مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ تو کیا وہ اس کو کروڈ آئل کو زمین سے نکالے گی اور پیوریفائی کر کے بیچے گی؟ پاگل ہے وہ۔ اور یہ ہر لحاظ سے بات غلط ہے، اس کا کوئی بھی لغوی اعتبار سے جو قاعدے ہوتے ہیں زبان کے، یہاں پہ عمل شیطان یعنی کہ اس عمل کو ہی کہہ دیا، صرف اس کی برائی کو نہیں کہا۔ اور شیطان اس خمر کے ذریعے سے انسانوں کو ان کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی سے دور کرتا ہے، اور انسانوں کو خدا یاد دہانی کراتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے اندر کے رٹس اور اسم سے دور رہنا ہے۔ اب آگے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیطان آپ کے اندر یہ برائی ڈالنا چاہتا ہے. یہ صرف اسی تک ہی محدود رہ کے بات کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف یہی برائی ان کے اندر ہے کہ وہ تمہارے اندر نشہ ڈال کے تمہارے اندر لڑائی ہو جائے گی. ایک برائی یہ اللہ نے بیان کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بے تحاشا برائیاں اور ہیں. گوگل جیمنی نے بتائی ہیں ساری، میں آپ کو اس پر آتا ہوں، سارا ابھی آتے ہیں. لیکن اس نے نتیجہ نکالا کہ صرف یہی ایک برائی تھی، آپ آپس میں نفرت نہ کرو اور صلاح سے غافل ہو. صرف یہ ایک برائی ہے، اس سے بچ کے آپ شراب پی سکتے ہیں، تھوڑی مقدار میں، نشہ نہ ہو. اور وہ باقی ساری برائیاں کہ اس سے لیور خراب ہو سکتا ہے، اس سے اور جتنے بھی نقصان ہو سکتے ہیں، جبکہ عمل شیطان اس پورے عمل کو ہی غلط کہہ دے گا. جیسے جوا ہے، اللہ نے اس عمل کو ہی غلط کہہ دیا. عمل ہی غلط ہے جوئے کا عمل. یہ نہیں کہ ہم اس میں پیسہ تھوڑا لگا دیں گے تو پھر ہم اس کی برائی سے، لڑائی والی برائی سے بچ جائیں گے، ہماری اچھی گیم بھی ہو جائے گی، ٹائم پاس ہو جائے گا. یہ سارے مسلمان اس طرح کا بندہ ہوتا ہی نہیں. وہ ہر لمحہ اس کا اللہ کی دین ہے، اس نے اس کا جواب دہ ہونا ہے. ریسٹ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کرنے سے، انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کیا. سیر و تفریح کریں، جم جائیں، کھانے کھائیں، جو بھی اچھا لگتا ہے، موسیقی سنیں، جو بھی آپ کو پسند ہے. لیکن اس عمل کو، جیسے کہ جوا ہے، اس عمل کو ہی غلط قرار دیا ہے. جوا چاہے آپ نے 10 روپے لگائے ہیں، غلط ہے، یہ عمل غلط ہی رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کی برائی سے تو بچ گئے نا، ہمارا نقصان بھی نہیں ہوگا، لڑائی بھی نہیں ہوگی. آپ پھر اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اعتراض: شراب کی پہلے پرمیشن تھی لیکن بعد میں وہ پرمیشن منسوخ ہو گئی. جواب: میں نے 6 فکشن کی کتابیں لکھی ہیں اور درجنوں اکیڈمک پیپرز پبلش کیے ہیں. اگر کسی بھی چیز میں میری کوئی غلطی ہوتی تھی تو میں اسے آرام سے ایڈٹ کر کے اس غلطی کو دور کر دیتا تھا. کیا خدا مجھ سے زیادہ مجبور تھا کہ وہ اپنی غلط باتوں کو صحیح بھی نہیں کر سکتا تھا؟ ایک ہی کتاب میں ناسخ اور منسوخ آیتیں دونوں چھوڑ دے تاکہ اس کو پڑھنے والے ہمیشہ کنفیوژن کے اندر رہیں. قرآن کی آیت کو ناسخ یا منسوخ ماننا خدا کے قابلیت پہ سب سے بڑا بہتان ہے. اس موضوع کے اوپر ایک میری ویڈیو بھی موجود ہے، ناسخ و منسوخ. میں وہ ویڈیو کا لنک آپ کو دے دوں گا، اس میں نے ڈیٹیل دے دی ہے. جو 1-2 آیات ہے نا جس کے اندر یہ آتا ہے کہ کون سی آیت کس کو منسوخ کر رہی ہے. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہ بھول گیا تھا. یہ ایک ریکارڈ ہے. جب بھی یہ کوئی فکشن کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں نئی کہانی کو کدھر سے بھی کدھر بھی موڑ لیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا تھا تو اگر وہ اس دور کے لحاظ سے یا اس مخصوص حالات کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا تو وہ ریکارڈ میں اسی طرح ہی بتایا جائے گا کہ یہ پہلے اسی طرح تھا. ہم ریکارڈ کو چینج نہیں کر دیں گے کہ کیونکہ اب ہم نے وہ ماننی نہیں ہے بات تو اس لیے ریکارڈ ہی چینج کر دیں گے، اس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنائیں. یہ اس طرح چور دروازے کھلتے ہیں اور لوگوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یار وہ آیتیں کون سی تھی جو اب اس میں قرآن میں نہیں ہے. اور ابھی بھی اس طرح کے لوگ اہل تشیع کرتے ہیں باتیں کہ کچھ آیتیں ایسی تھی جن کو بکری کھا گئی، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ نے وہ پتہ نہیں کس کے اوپر لکھ کے رکھی ہوئی تھی، بکری یہی کھا گئی. اب وہ پریشان ہے، پتہ نہیں ان آیتوں میں کیا تھا، اور وہ نئے نئے اندازے گمان لگاتے ہیں. تو اسی لیے لوگ اندازے گمان نہ لگائیں. جو کرونالوجیکلی ریکارڈ ہوتا ہے، جس ترتیب سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو اس کو اسی طرح ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کو غلطی کر دی تھی، پہلے غلط حکم دے دیا تھا. پہلے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو شراب حلال ہے. اس بیوقوف نے خود ہی اندازہ لگایا کہ شراب اس سے حلال ہو رہی ہے. اگر یہ بات کہی جائے کہ اس میں برائی زیادہ ہے، فائدے کم ہیں، تو اس سے حلال ہونے کا مطلب کیسے نکالا اس نے؟ یہ تو تمہاری کم عقلی ہے، پہلے بھی تم نے اس کو حلال سمجھا. اس آیت سے بھی یہ نہیں نکل رہا حلال ہونا. اچھا جی، اس کی ویڈیو تقریباً ساری کے جواب دے دیے ہیں. یہی باتیں گھما گھما کے بار بار کر رہا ہے. تو سب سے پہلے بات میں شروع کروں گا. میں نے گوگل جیمنی سے پوچھا، یہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ جو جینزی ہیں وہ الکوہل کو پچھلی جنریشن کی نسبت بہت کم استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا یہ بالکل سچ ہے، اور یہ سگنیفیکنٹلی یعنی کہ واضح طور پر کم اس کی مقدار استعمال کر رہے ہیں جو جینزی ہیں. ہم اکثر جینزی کی برائیاں سنتے ہیں لیکن جہاں پہ اچھائیاں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں یہ کیا ہمارا کلچر ہے کہ جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ ہم برائیاں ابھارتے ہیں، اچھائیاں ابھارتے نہیں ہیں. جینزی کے اوپر میں ان کی اچھائیوں کے اوپر ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. تو وہ کیوں الکوہل کو کم کنزیوم کر رہے ہیں، اس کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے مختلف اندازے لگائے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں.
اور یہ صرف یورپ یا امریکہ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ فنومینا ہے. جینسی جدھر بھی ہیں وہ الکوہل کو کم کنزیوم کر رہے ہیں. اچھا، ایک وجہ ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کو پریورٹائز کر رہے ہیں. سوشل یہ فرق ہے کہ وہ کوئی ویڈیو نہ ان کی بنا لیں نشے کی حالت میں، یہ ان کو فرق لگتا ہے. فائنینشیل وجوہات ہیں اور سوشل یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے. اوور آل دو دا کلچرل اسٹیٹس آف الکوہل ہیز فنڈامنٹلی شفٹیڈ، یعنی کہ کلچرلی جو پچھلی جنریشنز ہیں اس کے اندر برین کے واش کیا گیا تھا کہ اس کو کلچرلی پروموٹ کیا گیا تھا. کوئی فائدہ نہیں تھا جس کی بنا پر کو کہا جائے کہ لوگوں نے اس کو کنزیوم کرنا شروع کیا تھا. جیسے مثال دیتا ہوں کہ شیلا جیت ہے مثال کے طور پر، ایک علاقے کے لوگ شیلا جیت استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کلچر کی وجہ سے نہیں، ان کو اس سے بینیفٹ ملے، انہوں نے اس کو کنزیوم زیادہ کرنا شروع کر دیا اور پوری دنیا میں بھی آہستہ آہستہ اس کے استعمال بڑھ گئے. تو الکوہل کا ایسا کچھ بھی فائدہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ کنزیوم کر رہے تھے، صرف اور صرف کلچرل سٹیٹس یہی تھا، اصل چیز ہی یہ تھی. ہاں، اب یہ نہیں، اس کو یوتھ اس طرح نہیں دیکھ رہی. اپنا اڈلٹہڈ دکھانے کے لیے، اپنی جوانی مردان کی دکھانے کے لیے پہلے لوگ شراب پی رہے تھے کہ کون کتنی پیتا ہے اور اس کو نشہ نہیں چڑھتا. یہ ہوتا تھا فلموں میں بھی، یہ ہمیں برین واش کیا گیا. بہرحال یہ کلچرل سٹیٹس بریک ہوا ہے، جنزی نے اس کو بریک کر دیا ہے کیونکہ یہ سمارٹر ہے ہم سے. اچھا، اس کے اب میں نے پوچھا کون کون سے ایسے فائدے ہیں الکوہل کے یا ماضی میں کوئی رہے ہیں تو ہمیں بتاؤ. اب یہ گوگل جیمنی ایک نیوٹرل ٹول ہے، یعنی کہ یہ مسلم ٹول نہیں ہے کہ یہ صرف ایک مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بتائے گا چیزیں. اب یہ جو باتیں کرے گا وہ غور سے سنیں. ہاں جی، ماضی میں طبی اور جراحی استعمال، میڈیکل یوز، یعنی کہ بے ہوش کرنے کے لیے. اب بھی اگر آپ کو کرنا پڑے نا مجبوری کی حالت میں آپ بے ہوش کرنا چاہیں، اسلام منع نہیں کر رہا. اس کو کنزمپشن کرنا نہیں کہتے کہ آپ ریگولر ایک چیز کنزیوم کر رہے ہیں. یہ تو مجبوری بنی، آپ نے کر لی. آپ کے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں تھا جہاں پہ انستھیزیا آپ کو دے، آپ کی آئی وی لائن لگائے، نہیں تھا. آپ کرنا چاہیں کر لیں، اسلام منع نہیں کر رہا. اینٹی سیپٹک، اس میں بھی اسلام منع نہیں کر رہا. آپ کے کہیں زخم لگائے، آپ شراب سے اس کو دھونا چاہیں الکوہل سے دھو لیں. ادویات میں بھی استعمال کرنا چاہیں کر لیں، اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پانی کے متبادل، آپ کے پاس پانی نہیں ہے پی لیں. یہ ساری چیزیں مجبوری میں ہیں. آپ دوائی لیتے ہیں مجبوری میں، آپ کے زخم صاف کرنا ہے وہ تو خیر آپ کو ویسے بھی. ہاں، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سکن کے اوپر جب الکوہل لگتی ہے تو آپ کے بلڈ میں جاتی ہے. جب یہ کرونا کا دور تھا اور یہ ہینڈ سینیٹائزر سے ہینڈ کو بار بار کرتے تھے تو اس کے اندر الکوہل ہوتی تھی اور وہ بلڈ میں جاتی تھی. اور باقاعدہ اگر آپ اس کا بریتھ ٹیسٹ کرتے سینیٹائز کرنے کے بعد تو آپ کی سانس میں بھی الکوہل وہ بریتھ ٹیسٹ میں پازیٹیو آتی تھی. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کے لیے جاننا. تو ہینڈ سینیٹائز کرنے کے لیے آپ صابن استعمال کریں بھائی، فضول ہی اس کام میں ہمیں لگوایا ہوا تھا. ادویات میں بھی آپ کو مجبوری ہے، پینا پڑے تو پی لیں، لیکن اس کے متبادل اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں. یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے ساری، اب اتنا نہیں اس کے اوپر آگے چیزیں. جس طرح شوگر فری چیزیں آ رہی ہیں، سیرپ آتے ہیں شوگر فری، الکوہل فری بھی آتے ہیں، توانائی اور غذائی کا ذریعہ. یہ تو بالکل ہی فضول دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ کے پاس کھانے کے لیے سارا کچھ ہی ہے. یہ سماجی اور نفسیاتی پہلو، یہ جھوٹ ہے بالکل کہ آپ کی انگزائٹی کو کم کرتی ہے. میں نے اس کو کنزیوم کیا اب تجربے کے طور پر، انگزائٹی کم نہیں ہوتی. انگزائٹی کی دوائیاں ہیں جن کو SSRIs کہتے ہیں، اس سیروٹونین کو انکریز کرتی ہیں، جس میں ایک سیٹرین مشہور ہے، میں نے وہ استعمال کی ہوئی ہے، بہت اچھی دوائی ہے. لیکن لانگ ٹرم میں نہیں کرتا کوئی بھی چیز استعمال، 2-4 دفعہ میں نے کی ہے، مجھے اچھی لگی ہے، وہ اس سے سکون ملتا ہے انسان کو. تو انگزائٹی ہے تو اینٹی انگزائٹی والی دوائیاں جا کے لیں. ہاں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے. کنفرم چیز یہ ہے کہ آپ نیمبو کا پانی استعمال کریں، آپ کے شریان دل خون بہترین ہو جائے گا، سارا کچھ، وزن بھی کم ہوگا، 100 گنا بہتر ہوگا الکوہل کی نسبت نیمبو کا پانی. اور بلکہ آپ یہ جو سرکہ ہے، سرکوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بھی الکوہل والی پراپرٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں تقریباً، لیکن سرکے سے بہتر ہے نیمبو ڈائریکٹ. یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ WHO نے اس موقع کو مسترد کر دیا ہے. قرآن کی بات یہ جیمنی دہرا رہی ہے کہ اس کے ملنے والے فوائد، اس کے نقصانات جو ہیں جیسے جگر کا مسئلہ، بیماریاں، بلڈ پریشر، کینسر کا خطرہ، یہ زیادہ ہے. الموزز PhD جو چودھری صاحب ہیں، انہوں نے صرف وہی بات قرآن والی دہرائی کہ آپ اس صلاح سے غافل نہ ہو جائیں اور آپس میں مسلمانوں کی لڑائیاں نہ ہیں، اس سے بچنا ہے. اس کے علاوہ اس نے ازیوم کیا کہ اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں.
اور قرآن اس کی برائیاں ساری گنوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مانو ان چیزوں کو بھی، یہ حقیقت میں سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس سے ساری یہ بیماریاں لگتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ تھوڑی پی لیں گے تو یہ نہیں ہوگی. تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہینڈ سینیٹائزر میں بھی الکوہل ہے اور ہاتھوں پہ ملیں گے تو آپ کے خون میں وہ چلی جائے گی الکوہل، اور آپ کی بریتھ ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے گی وہ. یعنی کہ اس قدر یہ انسان کے اندر چلی جاتی ہے. اتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے. تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس نے جس آیت کو توڑ مروڑ کر کہا تھا کہ اس کے صرف برائی سے بچنا ہے، لیکن پینے کا عمل جو ہے تھوڑی مقدار میں وہ آپ پی سکتے ہیں، یہ اس نے خود سے بات بنائی ہے. قرآن میں ایسا نہیں کہا کہ صرف اس کی برائی سے بچو، نہیں، عمل سے بچو، ہر اس عمل سے. جوئے کے عمل سے بچو، چاہے آپ نے 10 روپے لگائے ہوں، 10 روپے لگانے سے تو لڑائی نہیں نہ ہوتی، لیکن اللہ نے اس عمل کو کہہ دیا کہ آپ نے نہیں کرنا، منع کر دیا تو منع کر دیا. اور جو پچھلی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ یہ اس کی برائیاں زیادہ ہیں فائدے کم ہیں، اس سے بھی یہ نہیں نکل رہا تھا کہ یہ حلال ہو رہی ہے. کوئی بھی عقل مند انسان جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے وہ کام نہیں کرے گا. میرا خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے. اور اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ میں وہ بھی جلدی اپلوڈ کروں گا، جس میں اس طرح کی مزید بھونڈی قسم کی کلیم کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.